اگر حدیثوں پر غور کرو اور قرآن کی آیتوں پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد کی آخری شکل قتال ہے، جہاد کی آخری شکل قتال ہے، قتال منتہا جہاد ہے، قتال منتہا جہاد ہے، قتال منتہا جہاد ہے۔ آپ جانتے ہیں ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے، حکومت ہے عزت نہیں ہے، سورج ہے روشنی نہیں ہے، چاند ہے مگر گرہن ہے، عورتیں ہیں اولاد نہیں ہے، دوائیں ہیں شفا نہیں ہے، سارا نظام کائنات آگے دیکھ لو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نظام کائنات کی شکلوں کے بدل جانے سے چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو پھر نظام دین کے بدل جانے سے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بس اسی طرح جیسے ان فرائض کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے، اسی طرح میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں دعوت اللہ کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، دعوت کا بھی مخصوص طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اسی زمانے میں جس طرح چاہیں کام کریں، یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دین پھیلنا چاہیے چاہے کسی بھی طریقے سے پھیل جائے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دین پھیلنا چاہیے چاہے کسی بھی طریقے سے پھیل جائے۔ جیسے ہم کہیں کہ نماز پڑھنی جس طرح چاہو پڑھ لو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کا مخصوص طریقہ ہے تو دعوت کا بھی مخصوص طریقہ ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت مثال دے کے فرماتے تھے جو آدمی محنت کر رہا ہے زراعت کی، اس کو تجارت سے نفع لینے کے طریقے معلوم نہیں، جو آدمی محنت کر رہا ہے تجارت کی اس کو زمینداری اور زراعت سے متعلق طریقوں کی خبر نہیں، اس لیے کہ انسان جس چیز میں محنت کرتا ہے اس پر اس کی محنت سے اس لائن کے فوائد اس پر کھل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمان ہر چیز پر محنت کر رہا لیکن اللہ سے ہدایت کے لینے کے طریقوں پر محنت نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ تعالی نے ہدایت کا وعدہ ہمیں راستے کے جوہد پر کیا ہے۔ وہ جوہد کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے ہدایت کے لینے کے لیے اس طریقے محنت پر آنا ہوگا جو طریقے محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ وہ جوہد کیا ہے؟ وہ جوہد یہ ہے محنت اور نقل حرکت کے ذریعے امت کو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی طرف لایا جائے۔ ابھی تک ہم یہ سمجھے کہ نقل حرکت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ اس زمانے میں تو بات گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گئی کہ کسی بھی ذریعے سے لوگ پیغام پہنچا دینے کو دعوت سمجھتے ہیں۔ اخبار میں ایک کالم دے دیں گے دین کی باتوں کا یا کچھ عوامی کچھ نواحی اخبار میں لکھ دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس زمانے میں تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اور تربیت ہو نہیں سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے، جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے اس کام میں اپنی رائے چلائی تو تم سنتوں کے دشمن ہو جاؤ گے، سنتوں کے دشمن۔ یہ فرمایا کہ اپنے تجربوں پر اپنی رائے پر چلنے والے وہ سنت کے دشمن ہوتے ہیں۔ بات کہتے یوں نہیں یوں کرو، خیر بجائے اس میں پڑھنے کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آؤ سے مل کر وہ کرا جو صحابہ نے کیا، اتنی آسان بات۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھیں گے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھیں گے، اور وہی لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھتے ہیں۔ مشرکین مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ عجیب بات ہے کہ مومن اور مشرک کا فرق یہ ہے قرآن میں کہ مسجدوں کو ایمان والے آباد کریں گے، مشرکین مسجدوں کو اعمال سے آباد نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ مسجد کی تعمیر مسجد کا بنانا نہیں ہے، مسجد کی تعمیر مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھنا ہے، مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کوئی کورس ہے، ایمان کوئی کیا ہے، کوئی کورس ہوتا ہے نا نصاب، کہ ایمان کوئی کورس ہے جس کو کتاب لے کر سیکھ لیا جائے۔ ایمان کوئی کورس نہیں ہے کہ جس کو آدمی پڑھ کر ایمان والا بن جائے۔ سنو غور سے، میں بالکل صحابہ کرام سے کام کو نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دروازہ ہی بند ہو جائے کہ بھائی کام کے بارے میں کون کیا طریقہ بتاتا ہے، کون کیا طریقہ بتاتا ہے۔ اس زمانے میں کچھ ایسے بھی ذہن ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ بھائی کسی مخصوص طریقے میں تبلیغ کے کام کو مقید کرنا اور کوئی متعین طریقہ اختیار کرنا ضروری نہیں، وہ تو زمانے کے حالات کے لوگوں کے مزاج
اور طبیعت کے اعتبار سے سوچا جائے کہ بھئی اس زمانے میں کیا چیز چلے گی کیا نہیں چلے گی، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں صحابہ کرام سے مناسبت اور ان سے تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے. سب باتیں وہ چاہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے چلنا، اللہ چاہتے ہیں ہر زمانے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے چلانا، یہ چاہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے چلنا. جب آپس میں مخلوق کا تعلق ایک دوسرے گھر میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا تو اللہ کا تعلق مسجد میں آئے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات اسے دہرا رہا ہوں کہ عام طور سے کام کرنے والوں نے اپنی رائے سے بات کے دین کی بات کے پہنچانے کو گشت کا موضوع بنا لیا. عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں ملاقاتیں کرنا گشت کا موضوع بن گیا. کیا کرنا؟ ملاقات کر لی، جو جہاں ملا اسے دین کی بات کی اور یہ خیال کر لیا کہ بھئی ہمارے ذمہ تو بات پہنچانا تھا، ہم نے بات پہنچا دی. نہیں، بے شک پہنچانا تو ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچانے کا طریقہ کیا ہے اور آپ کے صحابہ کے پہنچانے کا طریقہ کیا ہے. بہت دھیان سے بات سننا، حضرت کی بات میں عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دل میں بات کو اترنے کی مسجد کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ بات قرآن اور حدیث میں کھول کر بیان کر دی گئی اور صحابہ کے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ بات کے دلوں میں اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے. دل میں بات اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک مسجد سے باہر کا ماحول ہے. تجارت میں جاؤ تو کہو گے تجارت سے ہوتا ہے، زراعت میں جاؤ تو کہو گے زراعت سے ہوتا ہے، حکومتوں میں جاؤ تو کہو گے حکام سے ہوتا ہے، وزراء کی کوٹھیوں میں جاؤ تم کہو گے وزراء سے ہوتا ہے، اسپتالوں میں جاؤ تو کہو گے ڈاکٹر سے ہوتا ہے. حضرت سمجھتے تھے ان سارے شعبوں سے رخ پھیر کر مسجد میں اپنی حاجت کو لے کر آؤ گے تب سمجھ آئے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے. حضرت سمجھتے تھے ان سارے شعبوں سے جس طرح اللہ کے غیر سے ہونا نظر آ رہا، اس طرح اللہ کے گھر میں آئے بغیر اللہ کی ذات سے ہونا نظر نہیں آئے گا. جب تک اللہ کے گھر میں نہیں آؤ گے. آدمی نماز کیوں ضائع کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی ذات سے ہونا نظر نہیں آیا. یہی صرف یہ وجہ ہے فرائض کے ضائع ہونے کی. فرائض کے ضائع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونا نظر نہیں آتا. کائنات کے نقشوں ہونا نظر آتا ہے، اس لیے یہ کائنات کے نقشوں میں رہ کر دنیا کے تقاضے کی وجہ سے نماز کو ضائع کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ مسجد کی طرف قدم اٹھوانا اصل ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے. مسجد کی طرف قدم اٹھانا جہاد میں سے ہے، یہ صحیح روایت ہے. جہاد کا مطلب تو لوگ اس زمانے میں قتال کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر حدیثوں پر غور کرو اور قرآن کی آیتوں پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد کی آخری شکل قتال ہے. جہاد کی آخری شکل قتال ہے. قتال منتہا جہاد ہے. قتال منتہا جہاد ہے. قتال منتہا جہاد ہے. مسلمانوں نے اجتماعی طور پر جہاد کی ساری ابتدائی شکلیں جو قتال سے پہلے فرض اور لازم ہیں ان سب کو چھوڑ دیا اور صرف جہاد کا مطلب اور جہاد کا مفہوم محض قتال کو سمجھ لیا اور وہ قتال اب ہے نہیں. لہذا یہ سارے فضائل ختم جو فضائل جوہد کے تھے، وہ سارے فضائل جوہد کے ختم. یہ رواجی طریقے تربیت کے لیے یہ رواجی طریقے تربیت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ تربیت اتباع سنت میں ہے اور تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے. ذہن میں رہے یہ بات سب کے. چور سے چوری ہو گئی، آپ نے مسجد میں رکھا باندھ کر تاکہ مسجد میں رہنا دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. یہ نہیں کہ اس کو بتا دو چوری حرام ہے، نہیں. حرام حلال کے علم سے اگر عمل ہو جاتا تو ساری دنیا اس وقت دین پر قائم ہوتی. یہ سب کو خبر ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. عمل کی استعداد علم سے پیدا نہیں ہوتی. وہ تو جن میں عمل کی استعداد ہوتی ہے علم ان کو رہبری کرتا ہے. رہبر اس کے لیے ہوتا ہے جو راستے پر چلنا چاہے. جو آدمی چلنا نہیں چاہتا اس کے لیے رہبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج اگر ایک مسلمان سے کہا جائے کہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تو وہ 100 سوال کرتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا فائدہ ہے. دین سیکھنا ہے، دین تو مجھے آتا ہے، دین کا مجھے علم ہے، کیوں نکل جاؤں کہ عمل کے ماحول میں 3 دن عمل کے ماحول میں گزارو. پھر دیکھو کہ تمہاری اپنی انفرادی زندگی
اور اعمال کی اجتماعی زندگی میں کیا فرق ہے؟ لوگ عادل کفر کے ماحول سے اسلام سے وحشت ہوتی تھی، آپ اسی کے ماحول میں رکھتے. جب 3 دن پورے ہو گئے حضرت ثمامہ کے، فرمایا انہیں کھول دو. یہ وہاں سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے، آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا. حالانکہ 3 دن تک کہتے رہے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ چاہے مجھے قتل کر دیں، آپ چاہے مجھے قتل کر دیں، چاہے مال لے کر چھوڑ دیں، لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا. اصل بات یہ اللہ کا ضابطہ ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ضابطے بدلیں گے نہیں. یہ محنت کوئی خیالی محنت نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، سنو کیا بات ہے، ایک صاحب نے کہا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ کام سنت کے اور کاموں کے مقابلے میں زیادہ مشابہ ہے، زیادہ مشابہ ہے. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا نہیں، مشابہ نہیں ہے، بلکہ عین سنت ہے. یہ کام عین سنت، یہ کام عین سنت ہے. میری بات بہت اہم بات ہے. یہ کام عین سنت ہے، اس لیے اس کام کے کسی بھی طریقے کا تعلق رواج سے نہیں ہے. ہمیں ہر زمانے کے رواجی طریقوں پر ڈال دیا اور یہ مزاج بن گیا کہ بھئی یہ طریقہ، یہ تو طریقہ محنت ہے، یہ تو اس زمانے کا ہے. اس زمانے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت مطلوب ہے، جس طرح چاہے مل جائے. آپ یوں نہ کہو کہ یہی طریقہ متعین ہے. تم یوں کہو کہ یہی طریقہ متعین ہے تو اس سے ہر زمانے کے طریقے کا انکار ہو جائے گا. حالانکہ رواج کا انکار کرنا اور سنت کا احیاء کرنا یہی اصل محنت ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ دانت صاف رکھنا مقصود ہے. دانت صاف رکھنا مقصود ہے، یعنی دانت صاف رہیں. تو جب دانت صاف کرنا مقصود ہے تو دانت کسی بھی ذریعے صاف ہو جائے. اگر کوئی شخص دانت کی صفائی کے لیے بجائے مسواک کے برش استعمال کر لیں، کیا کر لیں؟ برش استعمال کر لیں، دانت صاف ہو جائیں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسواک کے جو 70 فائدے ہیں وہ فائدے برش سے حاصل ہو جائیں گے یا نہیں ہو سکتے؟ آپ کہہ نہیں سکتے کبھی بھی کہ مسواک اس زمانے کا طریقہ ہے، برش اس زمانے کا طریقہ ہے. مقصد دونوں کا ایک ہے، دانت صاف ہو. میری بات بہت توجہ چاہے گی. مسواک کر کے آدمی اگر تلاوت کرے، اگر مسواک کے ساتھ تلاوت کرے تو فرشتہ منہ سے منہ لگا لیتا ہے اور کہتا رہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت. روایت میں ہے کہ اگر مسواک کے بغیر تلاوت کر رہا تو فرشتہ تلاوت کو زیادہ کرنے کا تقاضا نہیں کرے گا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک جز مسواک، جب اس مسواک کا قیامت تک کے لیے کوئی بدل نہیں ہے تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا دعوت اللہ، اس دعوت اللہ کے طریقے کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعثت کا مقصد ہے ہدایت اور تربیت، اس طریقے کا بدل کہاں سے لا سکتے ہو؟ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بھائی زمانے کا طریقہ، اس زمانے میں دیکھو کیا چیز چل رہی ہے. ایسے بھی بات بے عقل دماغ ہیں جو کہتے ہیں کہ آج کل کے لوگ اخبار اور رسائل اور مختلف قسم کے چینلوں پر آنے والے پروگرام کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لہذا اگر دین کو اس پر ڈال دیا جائے تو پھر لوگ اسے قبول کر لیں گے. وہاں ایسا فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد اللہ کی زمین میں پھیل جانا اور بکھر جانا وہ طلب رزق کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے لیے ہے. فرماتے تھے ایسے جم کر بیٹھو مسجد میں فرشتوں کے پروں میں جیسے مرغی انڈوں کو لے کر بیٹھتی ہے. اس کا مقصد ان کے اندر حیات پیدا کرنا ہے. جو انڈا بھی مرغی کے پر سے دور رہ جاتا ہے اس کے اندر گندگی اور سڑان اور اس کے اندر گندا پانی پیدا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر گھر میں ایک انڈا پھوٹ جائے ایسا تو پورے گھر میں بدبو کے لیے بدبو ہوتی. گھر میں دیکھا ایک انڈا چڑھ جائے مرغی کا اور وہ پھٹ جائے، اسی گندگی اس کی بدبو پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. سوچنے کی بات ہے جو انڈا مرغی کے پر سے باہر رہ گیا، جب اس میں اتنی گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی بدبو برداشت نہیں ہو سکتی گھر میں، تو جو لوگ فرشتوں کے پروں میں نہیں آئیں گے ان کے اندر جو گندگی پیدا ہوگی اور جو عصیان اور نافرمانی کا مزاج بنے گا اس سے مسجد سے باہر کے ماحول میں کتنا معاشرہ خراب ہوگا، کتنی گندگی آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسجد میں ایمان اور علم کے حلقوں میں جڑنا نہیں ہے تو پھر فرائض ضائع ہوں گے. سب سے بڑا فریضہ ایمان کے بعد نماز کا ہے، اسلام کا رکن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس امت کو مسائل کے حل کے لیے ایسا جوڑا تھا مسجد سے، گویا یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کسی مسئلے کا تعلق مسجد سے باہر سے بھی ہے، کسی مسئلے کا تعلق مسجد سے باہر سے بھی ہے، نہیں جانتے۔ اس زمانے میں تو 100% مسائل، مسلمانوں کے 100% مسائل مسجد سے باہر کے نقشوں سے متعلق ہو گئے، 100% مسائل مسجد سے بھی نماز کا تعلق رہ گیا، وہ بھی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس کام کے کرنے والے ساتھی بھی ایسے نہیں ملیں گے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مقدمہ آ جائے تو وکیل کا خیال آنے سے پہلے مسجد کا خیال آئے، وکیل کا خیال آنے سے پہلے قرضہ آ گیا چلو مسجد میں چلو اللہ سے کہیں، بھوک آ گئی چلو مسجد میں چلو اللہ سے کہیں، بچہ بیمار ہو گیا چلو مسجد میں چلو اللہ سے کہیں، سبھی نہیں، خیال بھی نہیں آ سکتا، خیال بھی نہیں آ سکتا، خیال بھی نہیں آ سکتا۔ انہیں معلوم ہے کہ بیماری کا تعلق اسپتال سے ہے اور قرضے کا تعلق بینک اور سود سے ہے۔ ہر سمجھتے تھے اگر مسائل کو لے کر مسجد میں نہیں آؤ گے تو حرام اسباب کی طرف جاؤ گے، کیونکہ دو ہی راستے ہیں، یہ تو مسائل کو لے کر اللہ کی طرف آؤ تو حکم کی طرف آؤ گے، اور مسائل کو لے کر اللہ کے حکم کی طرف جاؤ گے تو حرام کی طرف جاؤ گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اور صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت کر دی اور امت کو قیامت کے لیے بتا دیا کہ تمہارے مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے ہے، مسلمانوں کے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو شیطان نے دل میں یہ بات بٹھا دی مسلمانوں کے کہ تمہارے مسائل حکام سے متعلق ہیں، تاکہ یہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنے مسائل حکام کے بعد لے کر جائیں۔ مسلمانوں کے حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمان کے حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ آج سارے مسلمان اجتماعی طور پر عوام، خواص، پڑھے لکھے، جاہل، سب کا ایک ہی خیال ہے کہ مسلمانوں کے مسائل حکام سے متعلق ہیں، تم انہیں تیار کر لو تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔